پھر احادیث سے استفادہ، جیسے حدیث مبارکہ ہے اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ اب اس حدیث سے استفادہ ہے کہ درمیاں اصحاب کے والشمس کی تابانیاں، استعارے دیکھیے، درمیاں اصحاب کے والشمس کی تابانیاں، تارے صدیق و عمر عثمان و حیدر، واہ واہ واہ۔ اب یہ واہ واہ کی ردیف ہے، اور یہ ردیف اعلیٰ حضرت نے بھی استعمال کی ہے۔ جس طریقے سے کتاب کے نام میں اعلیٰ حضرت کے دیوان سے استفادہ ہے، ایسے ہی ردیف میں اعلیٰ حضرت سے استفادہ ہے۔ اور پھر تارے صدیق و عمر، یہ اس حدیث شریف کا مضمون آ گیا۔ پھر ایک عصر موجود کے حوالے سے ایک تعلیم بھی ہے، غیر محسوس طریقے سے۔ ایک جانب صحابہ کا ذکر ہوا، اور اگلا شعر دیکھیے، اگلا شعر فوراً آتا ہے، خیبری چادر میں آقا آپ اور مولا علی، خیبری چادر میں آقا آپ اور مولا علی، جلوہ فرما فاطمہ شبیر و شبر، واہ واہ۔ اب یہ دیکھیے، یہ دو اشعار ایک ترتیب سے لا کر عصر موجود کے ایک گھمبیر مسئلے کی نشاندہی کی گئی کہ صحابہ بھی ہمارے ستارے، ہمارے لیے ہدایت کے ستارے ہیں، اور اہل بیت اطہار وہ بھی ہماری محبتوں اور عقیدتوں کا مرکز ہے۔ اسی طریقے سے پھر آگے ایک حدیث شریف سے استدلال ہے، منزل قوسین ہے قرب خدائے پاک ہے، رب حبلی امتی اس دم بھی لب پر، واہ واہ۔ اب یہ رب حبلی امتی، آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام جب پولیس رات سے امت گزرے گی تو سرکار کی زبان اقدس پر یہ جاری ہوگا۔ پھر اس میں تاریخ کا مطالعہ نظر آتا ہے، ایک تو قرآن سے استدلال ہے، حدیث سے استدلال ہے، پھر تاریخ کا ایک مطالعہ کہ جو کلام کہنے والا ہے اس کی تاریخ پر کتنی گہری نظر ہے۔ عام طور پر جب کہ آپ یہ سوال کریں گے کہ بھائی حضور کے دادا کا نام کیا تھا، سب کہیں گے حضرت عبد المطلب، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نام عبد المطلب نہیں تھا، عبد المطلب تو ان کی کنیت تھی، اور عبد المطلب کنیت اس لیے تھی کہ آپ کے حضرت عبد المطلب کے چچا حضرت ہاشم کے بھائی، ان کا نام مطلب تھا، اور حضرت مطلب نے پالا تھا۔ حضرت ہاشم کے وصال کے بعد 4 سال کے تھے جب ان کو لے کر آئے تھے یثرب سے مکہ، اور پھر ان کی پرورش کی حضرت مطلب نے، تو اپنے چچا کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے دنیا عبد المطلب کہنے لگی۔ اصل نام تھا شیبہ۔ اب انہوں نے اگر عبد المطلب کہا ہوتا تو پھر یہ ایک عام انداز ہو جاتا جو کہ ہر کوئی اس نام سے پکارتا ہے، لیکن یہاں پر شیبہ یہ نام استعمال کر کے انہوں نے اس بات کی جانب بھی اشارہ کیا کہ انہوں نے حضرت عبد المطلب کی شخصیت کو باقاعدہ پڑھا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ عوام کو نہیں معلوم۔ اب جیسے یہ شعر ہے کہ ابن شیبہ، شیبہ حضرت عبد المطلب، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ، اب ان کی بات ہو رہی ہے، ابن شیبہ اور بی بی آمنہ کا لاڈلا، جی ابن شیبہ اور بی بی آمنہ کا لاڈلا، کیسی آنو بان سے دلہا بنا مت پوچھیے۔ اب یہ اس میں لہجہ ہے، کیسی ردیف لہجہ رکھتی ہے اپنے اندر، کیسی آنو بان سے دلہا بنا مت پوچھیے۔ پھر میں بس ایک دو حوالے اور نظر کر دوں، جیسے ایک آیت مبارکہ ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ حبیب جب لوگ یہ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں تو انہیں چاہیے کہ جاؤک، آپ کے پاس آئیں۔ اب یہاں پہ اس آیت سے استفادہ، ایک مجدائے جاؤک سے، ایک مجدائے جاؤکا سے ڈھارس ہے سر حشر، ایک مجدائے جاؤک سے ڈھارس ہے سر حشر، انظر کے وظیفے ہیں مملو میرے جذبات۔ پھر اس کے بعد ایک اور شعر جس کے اندر
دو آیات سے استدلال ہے. ہر دشمن آپ کا ابتر ہے اور ذکر رفعنا سے جاری. ان شانئک هو الابتر. ہر دشمن آپ کا ابتر ہے اور ذکر رفعنا سے جاری ہے قادر مطلق کا فرما انا اعطیناک الکوثر. یہ کلام میں وسعتیں اور یہ وسعتیں شاعری میں اپنے کہنے والے کا پتہ دیتی ہیں. اور جیسے اب ایک حدیث شریف سے استدلال، جب نکیرین نے ما کنتا تقول پوچھا، دفعتاً مجھ پہ آیاں حسن کے اسرار ہوئے. ما کنتا تقول فی حق ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے. تو میں نے جب اس کلام کو دیکھا تو مجھے اس میں تلمیحات بھی نظر آئیں، جس سے پتہ چلا کہ شاعر کے پیش نظر سیرت النبی ہے. اس میں ایسے گوشے نظر آئے جس سے پتہ چلا کہ معلوم ہوا کہ تاریخ صرف خطبہ سے سنی ہوئی یا نانی اور دادی سے سنی ہوئی نہیں، بلکہ کتاب کی پڑھی ہوئی بھی ہے، جیسے میں نے حضرت شیبہ کی مثال دی. پھر اس میں آیات سے استدلال ہے، احادیث سے استدلال ہے. تو یہ ایک ہمہ جہت اور یہ ہمہ صفت یہ مضامین ہیں جو اس کے اندر جہادات منظر صاحب نے باندھے ہیں. میں نے کوشش کی کہ اس کی ایک مختصر پیش کروں، ورنہ یہ ایک بڑا طویل مضمون ہے. اگر میں اس پوری کتاب کا میں نے ایکس رے کر کے رکھا ہے، اور اگر میں وہ پیش کروں تو وہ ایک بڑا طویل اس کے لیے وقت چاہیے.